حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا شروع میں تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے. جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دو. تو میں یہ دو رشتوں پہ کہا کر دوں، نہ سساں تے تعویذ چل ہے نہ بیگ مارتے تعویذ چل ہے. میں نے کہا تم ایسا کر، جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، محبت پیدا ہو جائے گی. کہنے لگا اچھا. کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا. میں نے اسے پوچھا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. تو میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت. میں نے کہا بے وقوف، عورت سے بھی لڑا جاتا ہے. تو چل کر مجھے بتا. تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو کمال ہی ہوگا. میں نے کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ رکھا، اس کا منہ اتھے ہی کھلے ہی رہ گیا، اینج کر کے بیٹھی رہ گئی. وہ آکھن لگی اے تیرا کام نہیں، تین دس تینوں آکھیا کہ تو آپ نہیں کر سکنا. اس آ گیا میں آ گیا، میں تا مولی تارے جمیل آ گیا. اس آ گیا دے بچے اندر اللہ بھلا کرے جائے تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہوتی ہے رنگڑ، بڑے کوڑے ہوں دن، مطلب ہماری برادری. تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے. تو میرا یہ مستقل مضمون ہے، میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق، نبی کی زندگی. چونکہ یہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتی، میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے یا بن چکے یا بننے والے. گھر پیسے سے نہیں چلتا، میرے رب کی قسم، گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے، نبی کی برداشت سے چلتا ہے. چاہے دفتر ہو، چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو، چاہے وہ گھر کی چیئر ہو. جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا. جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، روک ٹوک ہوگی اور بےزتی ہوگی وہاں نظام ٹوٹ جائے گا. دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا. تو میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا. تو جب وہ آئے نا تو کہنے لگے مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں. کہا بالکل نہیں. کہا کیوں؟ کہا بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. میں نے کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ بتا دے 27 سال میں ایک دفعہ. کہنے لگا میں سر کھجانے لگا کہ واقعی میں کبھی ایک دفعہ بیوی سے ہنس کے نہیں بولا. یہ تیری باتیں سن سن کے ہم نے بیویوں سے بولنا شروع کیا. میرے عزیزو، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق. یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، ایک حسین معاشرہ. اپنے بچوں سے اخلاق برتو. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. آپ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہی نہیں کھڑے ہوتے تھے، 4 قدم آگے جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے، پھر پہلے ان کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا. حضرت علی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم. اپنی اولاد کو عزت دو، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے. اور تربیت کے نام پر ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، یہ یا جھوٹ پہ لے آئے گی اولاد کو، یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے. یہ ہمارے برصغیر سوٹا ڈنڈا، سوٹا ڈنڈا. 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا میں، اور دسمبر کا مہینہ، ماسٹر محمد شفیع مرحوم بڑے نیک استاد، بڑے مخلص، لیکن مار مار تباہی کر دیں دیا. انہوں نے سوال لکھایا. اچھا میرے کو 20 لڑکے بیٹھے، میں 15ویں نمبر پہ بیٹھا تھا. اچھا میں ویکھے میں سوال نہیں آمدہ. پہلے لڑکے کی سلیٹ دیکھی گئی، غلط، ٹھو 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 ٹھو. میں کہا لے مر گیا. اب میں سوال حل کرنے کی بجائے جان بچانے کی سوچنے لگا. ہوں میں جان کی میں بچاونی، چونکہ سوال تو آتا نہیں. شاید زور لگاتا تو کوئی حل نکل آتا، لیکن میں کہ ہوں جان بچاؤ بھائی. اب اور لڑکے قریب آ رہے ہیں، فاصلہ گھٹ رہا ہے، اور میرے
پسینے چھوٹ گئے, ٹھنڈے, برا حال. کہ یا اللہ اتنے سوٹے میں کیویں کھاونے. اچھا, ایک ثقافت, پرائمری سکول ہمارے والد علاقے کے ذمہ دار استادوں کو گندم دینا, چاول, گھی, مکھن, شکر, آم, کنو, مالٹے, امرود, جو کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا, ہمارے والدین, یہ رشوت نہیں ہوتی تھی, یہ اپنی سعادت سمجھ کے استادوں کی خدمت کرتے تھے. اب میں نے سوچنا شروع کیا, ہم موسم کیڑا ہے, مالٹا بھی کوئی نہیں, کنو بھی کوئی نہیں, آم بھی کوئی نہیں, امرود بھی کوئی نہیں, یا اللہ ہن کی کرا. میں نے خیال آیا مرچاں ہیں. اب جب رہ گئے نا 3 لڑکے تو میری ترکیب ساری مکمل ہو گئی. تو جب 3 لڑکے رہ گئے تو میں اٹھا, میں کہا استاد جی, ابا جی پیان دیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جیسے. اس نے کہا اچھا پتر تو ایدے ہو کے بیٹھ. اب میں ڈنڈے تو میں نے نہیں کھائے, لیکن میرے جھوٹ پر مجھے میرے استاد نے مجبور کی کہ میں نے جھوٹ بولا. جاتی ہیں مرچیں بھی جاتی تھی, ہر شے جاتی, اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو میں کہا کہ میں آج مرچا نال مرچاں ہی وڈھاں, ڈنڈا بھی مرچی ہوتی ہے, ساری مرچیں لگ جاتی ہیں. تو میں نے اپنے استاد سے جھوٹ بول دیا. والدین شدت, ٹیچر کی شدت, ادارے کی شدت ماتحت کو جھوٹ پہ لے آئے گی, منافقت پہ لے آئے گی. اس لیے میرے عزیزو, محبت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. بڑا بڑا تب بنتا ہے جب وہ چھوٹے کو عزت دیتا ہے. ہمیشہ بڑا چھوٹے کو جب عزت دیتا ہے تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے, اور چھوٹے ان کی محبت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. اور جب ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, میرے نبی نے زندگی بھر کسی کو موقع پہ نہیں ٹوکا. ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا تو صحابہ اٹھے, آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, مسجد میں پیشاب ہو رہا ہے. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا, آپ نے کہا پانی بہا دو. پھر اسے بلایا, کہا بیٹا مسجد پاک جگہ ہے, پیشاب نہیں کیا جاتا. ہم تقریباً بھلا چکے ہیں, جس میں میرے نبی والے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اس کو میرے بچوں سیکھو, اس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی. کل تم باپ بننے والے ہو, یہ بیویاں بننے والی ہیں, کچھ بن چکے ہیں. ایک ساتھ زندگی کے لیے میرے نبی والے اخلاق کے بغیر گزارا نہیں ہے. صرف پیسے سے زندگی نہیں گزرتی, شکل و صورت سے زندگی نہیں گزرتی. شکلیں بھی اپنی جاذبیت ختم کر دیتی ہیں کچھ عرصے کے بعد, اور پیسے کی کھنک بھی انسان بھلا دیتا ہے جب رویے غلط ہوتے ہیں, جب رویے سخت ہوتے ہیں. مجھے کھربوں پتی آدمی کی بیگم ملی, کھربوں پتی, کروڑ میں کھربوں پتی آدمی, اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا. کہا مولانا میری کوئی زندگی نہیں, میرے خامند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں. اتنی دولت کے انبار اس عورت کو خوش نہیں کر رہے چونکہ خامند کا رویہ ٹھیک نہیں. تو میرے عزیزو, اپنے دفتروں کو, اپنے گھروں کو, اپنی مسجدوں کو, اپنے ماحول کو برداشت سے آباد کرو, درگزر سے آباد کرو, معاف کرنے سے آباد کرو. میرے رب کی قسم, معاف کرنے کا جو مزہ ہے وہ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے. چھوٹا بننے میں جو مزہ ہے وہ بڑا بننے میں وہ مزہ نہیں ہے. سینہ سے لگانے میں جو مزہ ہے وہ منہ پھیرنے میں وہ مزہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کرو گے, اللہ آپ کی زندگی, آپ ہمارا سرمایہ ہو, آپ ہماری دولت ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. سارا یورپ پھرا ہوں, مائنس میں نسل جا رہی.